خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ، خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام لے کر ایک مرتبہ پھر حاضر ہو چکے ہیں۔ اپنے بزرگوں کو یاد رکھیے۔ الحمدللہ یہ پروگرام جن عاشقان رسول نے، ہمارے ناظرین نے پہلے دیکھا ہوگا تو بخوبی جانتے ہیں کہ اس پروگرام کو ہم بزرگان دین کے عرس مبارک کے موقع پر اسپیشلی لے کر آتے ہیں، اور ہم بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج جن کا عرس ہے وہ بزرگ کیسے تھے، ان کی شخصیت کیسی تھی، اللہ پاک نے ان کو کس طرح کے کمالات سے نوازا تھا۔ اور ویسے بھی ان بزرگان دین کے ہم پر بڑے احسان ہوتے ہیں، تو حق بنتا ہے کہ جن کے ہم پر اتنے احسان ہوں ان کا ہم ذکر خیر کریں، ان کی تعریف و توصیف کریں، اور یوں ان سے برکتیں حاصل کریں۔ اور یاد رکھیے، بزرگوں کا ذکر، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر جہاں ہوتا ہے نا ناظرین، وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ پاک کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ تو اس نیت سے بھی ہم یہ محفل سجاتے ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر کی یہ پروگرام دیکھتے ہوں گے اور اللہ پاک کی رحمت میں سے حصہ پاتے ہوں گے انشاءاللہ الکریم۔ آج بھی بڑی ہی قد آور اور اہم شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، آج اس عظیم شخص کا عرس ہے ناظرین، کہ جو صرف عالم نہیں تھے، جو صرف مفتی نہیں تھے، بلکہ وقت کے مجدد بھی تھے۔ اللہ پاک نے جن کو مرجع خلائق بنایا، جن کو بولتے ہیں جہاں دیدہ شخصیت، کہ ہر شخص کی نگاہ ان پر ٹکی ہو۔ جی ہاں، یہ کامیاب ترین شخصیت گزرے، علمی خدمات بھی کی، قرآن و حدیث کی تعلیمات کو امت تک پہنچایا، تجدیدی کارنامے بھی انہوں نے انجام دیے، دین اسلام کو اس طرح انہوں نے پیش کیا جیسی اس وقت کی ضرورت تھی، اور ہاں، دین کو اس انداز میں پیش کیا کہ کسی سے بھی دبے نہیں، کسی سے بھی دبے نہیں، بلکہ ضرورت پڑی تو بادشاہ کے دربار میں بھی حق کا اعلان یہ بلند کیا، اور کلمہ حق ہی کو بلند کیا۔ ان کی زندگی یہ ایک زندگی تھی، لیکن اتنی ساری چیزیں، اتنے سارے پیغامات ہم کو دے کر جاتی ہیں کہ سبحان اللہ، ہم غور کرتے رہ جاتے ہیں۔ بولتے ہیں نا، کچھ دیر کے لیے تو سکتہ سا طاری ہوتا ہے کہ ایک شخص یہ پوری مرکزیت کی حیثیت رکھے، جو ہر شخص کی رہنمائی کرے، جو بھی ان کے ارد گرد آئے وہ روشن ہو جائے، اس کا دل و دماغ یہ منور ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن یقیناً اللہ پاک کی رحمت جس پر ہو، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت جس پر ہو، تو وہ شخص واقعی میں ایک شخصیت بن کر ابھرتا ہے اور پوری امت کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ آج جس عظیم شخصیت کا ہم نے ذکر خیر کرنا ہے وہ ہے نقش بندیوں، سلسلہ نقش بندیاں کے عظیم پیشوا حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کا نام کیا ہے؟ ویسے مشہور یہ لقب سے ہی، مجدد الفسانی اسی لقب سے مشہور ہے اور اسی وصف سے یہ مشہور ہے، لیکن ان کا نام کیا تھا؟ اور سبحان اللہ، ہم خوش نصیب ہیں کہ ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں، لیکن ان کی پوری زندگی کے جو پہلو ہیں، ویسے ہم یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتے کہ آج اور کل کے پروگرام میں کمپلیٹلی ان کی زندگی کو بیان کریں گے، اس کے لیے تو پوری سیریز چاہیے، پورا پروگرام چاہیے، لیکن انشاءاللہ جتنا ہو سکا 2 دن میں انشاءاللہ ہم اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پاک انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، تو آخر تک آپ ساتھ میں ہمارے رہیے گا۔ انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملے گا، یہ شخصیت کیسی تھی انشاءاللہ یہ جاننے کا موقع ملے گا۔ تو الحمدللہ ہمارے پروگرام میں
دو ہستیاں بھی موجود ہیں ماشاءاللہ. سب سے پہلے ہمارے مفتی یحییٰ رضا صاحب بھی پروگرام کی زینت بنے. حضور کو میں خیر مقدم بھی کہتا ہوں, خوش آمدید بھی کہتا ہوں. شکریہ ماشاءاللہ. آمین. اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے مفتی صاحب کو. ہمارے اعظم مدنی صاحب بھی ماشاءاللہ پروگرام کی زینت ہیں. اللہ پاک ان کو بھی سلامت رکھیں, آپ کو بھی خوش آمدید ماشاءاللہ. اللہ پاک سلامت رکھے. تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے انشاءاللہ ہم نے گفتگو کرنی ہے, لیکن ایک لفظ آپ بارہا سنتے ہوں گے. جب ہم اعلیٰ حضرت کا تذکرہ سنتے ہیں تب بھی لفظ ہم سنتے ہیں مجدد, مجدد اعظم بھی ہم سنتے ہیں. تو یہ مجدد کون ہوتا ہے, ذرا سب سے پہلے آج اس کو پروگرام میں ہم کلیئر کریں گے کہ مجدد یہ کون ہوتا ہے, آخر کون ہے یہ مجدد. جی اعظم بھائی, اگر سب سے پہلے اسی کو ہم کلیئر کریں کہ مجدد کسے کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پہلی چیز ہے ندیم بھائی ماشاءاللہ بہت بہت مبارک ہو آپ کو بھی کہ 28 صفر کو جس ہستی کا عرس منایا جاتا ہے ہم اس کی سیرت کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ان کا تذکرہ ہی مجدد سے ہوتا ہے. تو یہ لفظ مجدد کیا ہے اور مجدد ہوتا کون ہے. دیکھیں ابھی ہم نے جن کا عرس منایا ہے ان کو بھی ایک وقت وہ آیا تھا کہ جب انہیں مجدد میت حاضرہ کا خطاب دیا گیا تھا کہ اس دور کے جو عظیم مجدد ہیں وہ مجدد ہیں حضور سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پروانہ شمع رسالت. تو حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس طریقے سے مجدد ہیں ویسے ہی دیگر کئی سارے مجددین گزرے ہیں اور انہوں نے اس امت کو فیضیاب کیا ہے. مجدد آخر ہوتا کون ہے, تو مجدد کے معنی میں دیکھا جائے تو بہت وسعت ہے. کئی سارے محققین نے بھی اس کی جو تعریف کی ہے وہ مختلف انداز میں مختلف کی ہیں, لیکن سب کا مفہوم اور سب کا معنی جو ہے نا وہ ایک ہی نکلتا ہے. مجدد ہوتا کون ہے, اس کی طرف ایک حدیث شریف کی ذریعے میں اشارہ کرنا چاہوں گا. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی یبعث لهذه الامه علی رأس کل 100 سنہ من یجدد لها دینها. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اس امت کے لیے ہر صدی یعنی ہر 100 سال کے سرے پر ایسے شخص کو بھیجے گا جو دین کی تجدید کرے گا. اب لفظ مجدد کو دیکھیں تو اگر لفظی اعتبار سے گفتگو کریں تو یہ ایک عربی زبان کا لفظ ہے. مجدد اس کا معنی ہوتا ہے, یہ تجدید سے بنا ہے. تجدید باب تفعیل کا مصدر ہے, تو تجدید سے بنا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے تازہ کرنا, نیا کرنا اور جدت پیدا کر دینا. اور مجدد کا کام یہی ہوتا ہے کہ شرعی احکامات جو مٹ چکے ہیں, امت جو ہے وہ سنت کے آثار کو جو منہدم کر چکی ہے, اور دینی علوم چاہے ظاہریہ ہوں یا باطنیہ ہوں, اس پر جو بھی خفا کا پردہ گر چکا ہے, دین کو اس کی احیاء کے ساتھ امت تک مکمل انداز میں پہنچانا یہ مجدد کا کام ہوتا ہے. اور مجدد ندیم بھائی وہ کام کرتا ہے جو بڑے بڑے علماء اکرام کہیں کہ بڑے بڑے علماء اکرام کی جماعت نہیں کر سکتی. مجدد وہ کام کر رہا ہوتا ہے, مفکرین ہوں چاہے معلمین ہوں, علماء اکرام کی کثیر جماعت ہوں, وہ اپنے انداز میں کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن مجدد جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ اپنی مثال آپ ہوتا ہے. جیسا کہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت کی ذات کو دیکھیں اٹھا کر تو کیا کام کیا ہے. اپنی 63 سالہ زندگی کے اندر وہ عظیم کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں کہ دنیا نے پھر ان کو مجدد کے لقب سے جو ہے سرفراز فرمایا ہے. تو مجدد کی ایک الگ ہی شان ہوتی ہے. مجدد اپنے دور کے اندر بڑا ہی نرالا کام کر رہا ہوتا ہے, اور ہم آج جانیں گے کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس طریقے سے اپنی زندگی کے اندر آپ نے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو مجدد الفسانی کہا گیا ہے. نبی پاک سمجھنے والی بات ہے اعظم بھائی کہ مجدد کا آپ نے پورا ایک مفہوم تو بیان کیا, لیکن مجدد الفسانی اب یہ بھی ذرا سا ایک ٹف ہو جاتا ہے. لوگ سمجھتے کہ یہ کیا نام ہے یا پھر کچھ ایسا مختلف کیوں ہے, حضرت کا نام ہی نہیں جانتے. تو یہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, اگر یہ بھی بیان کر دیں تو یہ بھی کلیئر ہو جائے گا. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ آپ کا نام نہیں ہے بلکہ آپ کا لقب ہے. اور یہ لقب کس انداز میں پڑا ہے, دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد سے ہجری سن شروع ہو جاتا ہے, تو اس ہجری سن کے حساب سے 1000 سال جب مکمل ہوئے تو 1000 سال مکمل ہونے کے بعد اب دوسرا جو 1000واں سال اسٹارٹ ہوا, اس کی اسٹارٹنگ میں آپ جو ہے وہ تشریف لائے. آپ اس دنیا کے اندر تشریف لائے اور اس کی اسٹارٹنگ میں ہی آپ نے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے کہ آپ کو مجدد الفسانی کہا جاتا ہے. الفسانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرے 1000ویں سال کا مجدد,
اچھا یعنی 1000 سال تو گزر چکے، جی اب دوسرا 1000 سال اسٹارٹ ہو گیا ہے، تو دوسرے 1000ویں سال کا جو مجدد ہے وہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات مبارکہ ہے، اور اسی نسبت سے آپ کو مجدد الفسانی کہا جاتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، نہیں دوسری جو ایک 1000واں سال ہے اس کے آغاز میں آپ تشریف لائے تھے، اس صدی کے آپ مجدد تھے، تو یوں آپ کو مجدد الفسانی کہا جانے لگا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اب چلیں، اب ذرا سا ہم آگے بڑھ ہی جاتے ہیں، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ لوگ یہی نام سمجھتے ہیں کہ یہی نام ہے، تو مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ آپ کا جو ایک بیسک تعارف ہے، آپ کا نام اور دیگر چیزوں کو آپ واضح فرمائیں کہ آپ کی ولادت مبارک کہاں ہوئی، کس طرح ہوئی؟ حضرت سیدنا شیخ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے عالم دین اور بہت ہی زبردست پائے کے بزرگ ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان کی ولادت باسعادت کیسے ہوئی؟ تو پہلے تو یہ کہ ان کا نام کیا ہے؟ تو ان کا نام ہے شیخ احمد سرہندی، شیخ احمد، ان کا نام جو ہے صرف احمد ہے۔ احمد نام۔ یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے عظیم پیشوا ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ان کی ولادت جو ہوئی یہ ہندوستان کے پنجاب میں ایک شہر ہے سرہند، اور میں اس راستے سے ایک مرتبہ گزرا، بڑا پرفضا مقام محسوس ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 971 ہجری اور 1563 عیسوی میں، اور آپ کا نام احمد، کنیت ابو البرکات، لقب بدر الدین، کیا بات، سبحان اللہ، دین کا چاند۔ واہ واہ، کیا بات ہے۔ بدر الدین اصل میں ہمارے نام ہوتا ہے، لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے نا، ہاں، تو یہ بدر الدین دین کے چاند ہیں، ہے نا۔ اور مجدد الفسانی کی جو ولادت ہوئی اور یہ کس یعنی سرہند کیسے تشریف لائے اور کیا ہوا، تو حضرت سیدنا مجدد الفسانی کے 5ویں جد امجد حضرت سیدنا امام رفیع الدین فاروقی سہروردی علیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا مخدوم جہانیہ جہاں گشت سید جلال الدین بخاری سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ جب یہ دونوں حضرات ہند تشریف لائے جی اور سرہند شریف سے موضع سرائس پہنچے، تو وہاں کے لوگوں نے درخواست کی کہ موضع سرائس اور سامانہ کا درمیانی راستہ خطرناک ہے، کوئی جنگل یعنی راستہ، یعنی دو شہروں کے درمیان بیچ کی جو آبادی تھی، آبادی نہیں تھی اور جنگل ہی جنگل تھا، اور جنگل میں پھاڑ کھا جانے والے خوفناک جنگلی جانور تھے۔ اس وقت کے بادشاہ سلطان فیروز شاہ تغلق کو ان دونوں کے درمیان ایک شہر آباد کرنے کا انہوں نے کہا کہ آپ یعنی بادشاہ سے کہا کہ ایک شہر آباد کر دیجئے یہاں پر تاکہ لوگوں کو آسانی ہو۔ چنانچہ حضرت سیدنا شیخ رفیع الدین سہروردی کے بڑے بھائی خواجہ فتح اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ کے حکم پر ایک قلعے کی تعمیر شروع کی۔ جی اب قلعہ کی تعمیر شروع کی، لیکن ایک بڑا عجیب و غریب معاملہ درپیش ہوتا تھا کہ جیسی قلعہ تیار یعنی ایک دن میں جتنا قلعہ کا تیار کیا جاتا، صبح ہوتے ہوتے سارا ٹوٹ پھوٹ جاتا تھا، اللہ اکبر، سارا گر جاتا تھا۔ حضرت سیدنا مخدوم جلال الدین بخاری سہروردی کو جب اس حادثے کا علم ہوا تو آپ نے حضرت امام رفیع الدین سہروردی کو لکھا کہ خود آپ جا کر قلعے کی بنیاد رکھیے کیا بات، اور اسی شہر میں مستقل سکونت یعنی قیام اختیار کیجئے۔ جی چنانچہ اب دیکھیے یہ بھی بزرگوں کا اور بادشاہوں کا کیسا وہ ہے، جی، آپ جائیے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، ایک مضبوط ربط ہے، ماشاءاللہ۔ بھائی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہاں کی زمین میں کیا پرابلم ہے، ہاں، سائنسی طور سے دیکھا جاتا کہ اس میں زمین میں کیا پرابلم ہے، جی وہاں کے موسم اور حالات کیا ہیں کہ یہ روز تعمیر کرنا ہے، روز ٹوٹ جا رہا ہے، مٹیریل کا ایشو ہے، مٹیریل کا کوئی ایشو تو نہیں ہے کہ زمین کا کوئی پرابلم ہے، کیا ہے، یہ غور کرنا چاہیے تھا نا۔ جی، یہ سب توجہ نہیں دیا، کہا آپ جائیے، کیا بات ہے نا۔ ایک اللہ کے ولی کو کہا گیا کہ آپ جائیے، آپ جا کے سنگ بنیاد رکھیے، واہ واہ واہ، اور آپ نے سنگ بنیاد رکھا
اور پھر کیا کہتے ہیں وہ قلعہ تعمیر ہوا، اور پھر اس کے بعد وہ وہاں انہوں نے سکونت اختیار کیا۔ حضرت مجدد الفسانی، حضرت شیخ احمد سرہندی ابن سید ابن عبدالحق فاروقی عبد الاحد فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت اسی شہر سرہند میں ہوئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ کتنی پیاری سرزمین الحمدللہ ناظرین ہم کو ملی ہے، ہند کی سرزمین الحمدللہ۔ ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم ہندوستانی ہیں الحمدللہ، کہ یہ اس خطۂ زمین پر الحمدللہ بزرگان دین کی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ اعلیٰ حضرت یہی ہیں، ہمارے غریب نواز یہی ہیں، مجدد الفسانی علیہ رحمہ یہی ہیں۔ آپ گجرات اور احمد آباد کی طرف جائیں تو سبحان اللہ حضرت شاہ عالم، حضرت قطب عالم شیر علی سرکار ہیں، حضرت موسیٰ سہاگ ہیں، سید میرا علی داتار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ کون سا شہر ایسا ہوگا جہاں پر کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی نہیں ہوگا؟ یعنی الحمدللہ یہ ولیوں سے بھری پڑی ہے زمین الحمدللہ، اور اللہ پاک نے یہ ہمیں سعادت بخشی ہے کہ ہم اس سرزمین پر ہیں، اور یقیناً یہ فخر کی بات ہے۔ اللہ پاک ہمارے ملک ہندوستان کو خوب تر و تازہ رکھیں، اس کو بد نظروں کی بد نظری سے محفوظ فرمائیں، اور یقیناً ایف جے این چینل کے ناظرین یہ اولیاء کرام ہوتے ہیں کہ ان کی برکتوں سے ہمارے معاملات بن رہے ہوتے ہیں، ہماری بگڑیاں یہ سنور رہی ہوتی ہیں، اور الحمدللہ ہمیں رزق مل رہا ہوتا ہے، اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندے دنیا سے چلے جاتے ہیں، ظاہری وفات پا جاتے ہیں، لیکن یہ مزید اللہ کے قرب میں چلے جاتے ہیں۔ ان کے اختیارات دیکھ لیں، ان کے تصرفات دیکھ لیں، یہ سب کے سب مزید بڑھ جاتے ہیں۔ یہ زندگی میں جب تک حیات رہتے ہیں جب بھی نوازتے ہیں، اور جب دنیا سے یہ رخصت ہو جاتے ہیں تب بھی امت کو نواز رہے ہوتے ہیں۔ یہ تذکرہ خیر آپ سنتے چلے جائیے، اور میں چاہوں گا ہمارے نعت خواہ اسنائی بھائی بھی ماشاءاللہ یہ ہمارے ساتھ میں ہیں، اگر منقبت مجدد الفسانی علیہ رحمہ بھی پروگرام میں ہم شامل کریں تو یوں بھی انشاءاللہ ایک ذکر خیر ہوگا، اور پھر مزید آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اوصاف اور آپ کی حلیہ مبارک اور دیگر سیرت کے پہلو تک بڑھیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ منقبت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیش کرتا ہوں۔ تمام ایف جی این کے سامعین ناظرین میرے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیں۔ بیاں کیا ہو سکے رتبہ مجدد الفسانی کا، بیاں کیا ہو سکے رتبہ مجدد الفسانی کا، زمین تا عرش ہے چرچا، زمین تا
عرش ہے چرچا مجدد الف ثانی کا، بیاں کیا ہو سکے رتبہ مجدد الف ثانی کا، ہے روشن کس قدر روزہ مجدد الف ثانی کا، ہے روشن کس قدر روزہ مجدد الف ثانی کا، رواں ہے نور کا دریا مجدد الف ثانی کا، رواں ہے نور کا دریا مجدد الف ثانی کا، صلہ کہہ کر نبی نے دی بشارت جن کے آنے کی، صلہ کہہ کر نبی نے دی بشارت جن کے آنے کی، کہ وصل حق کا ہے رستہ مجدد الف ثانی کا، کہ وصل حق کا ہے رستہ مجدد الف ثانی کا، گھرا تھا سارا ہندوستان جب کفر و ضلالت میں، تو مشعل بن گیا جذبہ مجدد الف ثانی کا، تو مشعل بن گیا جذبہ مجدد الف ثانی کا، چھٹی ظلمت مٹی بدعت ضلالت ہو گئی رخصت، چھٹی ظلمت مٹی بدعت ضلالت ہو گئی رخصت، افق پر چاند جب چمکا مجدد الف ثانی کا، افق پر چاند جب چمکا مجدد الف ثانی کا، مٹا کر سارے فتنوں کو کیا یوں دین کو زندہ، مٹا کر سارے فتنوں کو کیا یوں دین کو زندہ، زمانہ ہو گیا شیدا مجدد الف ثانی کا، زمانہ ہو گیا شیدا مجدد الف ثانی کا، شریعت معرفت کے راز سربستہ کو سمجھایا، شریعت معرفت کے راز سربستہ کو سمجھایا، مقام رفع میں ہے اعلیٰ مجدد الف ثانی کا، مقام رفع کا ہے اعلیٰ مجدد الف ثانی کا، ابو البرکات کے صدقے ضیاء پر رحم کر مولا، ابو البرکات کے صدقے ضیاء پر رحم کر مولا، کرم ہو اس پہ ہر لمحہ مجدد الف ثانی کا، کرم ہو اس پہ ہر لمحہ مجدد الف ثانی کا۔ سبحان اللہ
سبحان اللہ، کیا مرتبہ ہے، کیا شان ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کی خاص برکتیں نصیب فرمائیں، اور اللہ پاک ان کے صدقے ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی یہ بزرگوں سے محبت کا پیغام دیتی ہیں، اور عرس مبارک کے موقع پر چونکہ ملک بھر سے زائرین حضرت کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں پنجاب سرہند شریف میں، تو الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا کے ذمہ داران بھی وہاں پہنچتے ہیں اور آنے والے زائرین کی خدمات کرتے ہیں۔ الحمدللہ ان کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں کہ جو زائرین آ رہے ہیں یہ حقیقی جو بزرگان دین کا پیغام ہے یہ ان تک پہنچایا جائے، ان کو نیکی کی دعوت دی جائے، نمازیں ہمیں ادا کرنی ہے، دیگر ذکر و اذکار کرنے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو صحیح تعلیمات ہے وہ ان تک پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہیں۔ تو الحمدللہ صرف FGN چینل پر یہ سلسلہ یا پروگرام نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رحمت سے فیلڈ پر وہاں حضرت کی بارگاہ میں مزار کے ارد گرد جو پنڈال ہوتے ہیں وہاں ایک تقریر کا اور سارا ماشاءاللہ ایک اہتمام ہوتا ہے، تو وہاں پر دعوت اسلامی انڈیا کے مبلغین بھی موجود ہوتے ہیں، تو ہمیں دعوت اسلامی انڈیا کا بھی سپورٹ کرنا چاہیے اور اس کاروان میں ہم کو بھی شامل ہو کر نیکی کی دعوت کا کام انجام دینا چاہیے۔ بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اعظم مدنی صاحب ماشاءاللہ بھی ولادت کا ہم نے ذکر سنا ہے، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد کا کچھ آپ تعارف بیان فرمائیں، ذکر تو ہوا ہے، مزید اگر آپ تعارف بیان فرمائیں، اور ساتھ میں آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت پر بھی آپ کچھ روشنی ڈالیں۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ دیکھیں ہر اولاد کے پیچھے اس کے والدین کا بھی ہاتھ ہوتا ہے، اور اولاد پر والدین کی تربیت کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ ہم نے علماء اکرام ہوں یا پھر اولیاء اعظام علیہم الصلاۃ والتسلیم ہوں، تو ان کی مبارک ذات سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو جتنا کامل ولی ہے یا جو جتنا کامل عالم دین ہے، تو کہیں نہ کہیں اس کے والدین کا جو ہے نا اس کی تربیت کا بہت گہرا اثر ہے۔ تو آپ کے والدین کی طرف بھی آئیں گے، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ اگر آپ پہلے ان کی شخصیت کو دیکھیں، ان کی ذات کو دیکھیں، تو ان کے القابات سے ہی ان کی ذات روشن ہو جاتی ہے، واضح کھل کر ہمارے سامنے آتی ہے۔ یہ ماشاءاللہ سلسلہ آپ نے ماشاءاللہ شروع میں جو فرمایا تھا، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے عظیم پیشوا، ان کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کاشف اسرار سبع مثانی، عالم علوم مقطعات قرآنی، کیا بات ہے، اور آگے فرمایا کہ عارف حقانی، امام ربانی، مجدد الفسانی، شیخ احمد فاروقی سرہندی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات مبارکہ بڑی کمال کی ذات ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ نے اپنے والد محترم ہی سے، جو کہ والد محترم کون ہیں؟ والد محترم ہیں شیخ عبد الاحد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہی سے آپ نے ابتدائی کے اندر کئی سارے علوم جو ہے وہ حاصل کیے، یعنی والد صاحب جو ہے وہ بھی ماشاءاللہ عالم دین ہیں، کمال کی ہستی ہیں، تبھی جو ہے وہ بیٹا اس منصب پر فائز ہے۔ کئی سارے علوم جو ہے نا وہ ابتدا میں ہی آپ نے اپنے والد محترم سے حاصل کیے، علم نہیں بلکہ عمل بھی آپ نے والد محترم کی ذات سے ہی حاصل کیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود فرماتے ہیں کہ اس فقیر کو عبادت نافلہ خصوصاً نفل نمازوں کی جو توفیق ہے وہ اپنے والد بزرگوار سے ملی ہے، یعنی والد محترم بھی فرائض کے ساتھ ساتھ نوافلوں کی پابندی کرنے والے، نوافلوں سے محبت کرنے والے، تو آپ کے شہزادے بھی پھر اسی انداز کے نکلے ہیں۔ اور تقریباً 17 سال کی عمر میں، اب دیکھیں 17 سال میں عمر ہی کیا ہوتی ہے، 18 سال کے اندر تو ہمارے یہاں ایک بچے کو جوان کہا جاتا ہے، 17 سال کے اندر آپ نے 17 سال کی عمر ہے اور اس عمر کے اندر آپ نے علوم ظاہریہ سے سند فراغت حاصل کر لی ہے، یعنی اتنی چھوٹی سی عمر ہے اور اس کے اندر ہی آپ نے تمام علوم ظاہریہ کو جو ہے مکمل کر لیا ہے، حاصل کر لیا ہے، اور یہ علوم ظاہریہ کی جو تکمیل تھی وہ آپ نے اپنے والد محترم سے کی ہے۔ اب بچہ اتنا کمال کا ہے، اب دیکھیں والد محترم کتنے کمال کے ہیں۔ حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی حضرت سیدنا شیخ عبد الاحد فاروقی چشتی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جید عالم دین تھے، ولی کامل تھے، عالم دین بھی تھے اور ولی کامل بھی تھے، اور ایام جوانی کے اندر ہی آپ جو ہے نا وہ فیض کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے اکتساب فیض حاصل کرنے کے لیے حضرت شیخ عبد القدوس چشتی صابری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت پر حاضر ہوئے۔ آپ بھی اللہ کے ولی تھے، آپ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آستانہ عالیہ پر آپ نے قیام کا ارادہ فرمایا تاکہ جو ہے وہ حضرت سے کچھ فیض و برکات حاصل کیے جائیں، لیکن حضرت شیخ عبد القدوس رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ
علوم دینیہ کی تکمیل کے بعد ہی آنا ہے. آپ یہاں سے چلے جائیے اور علوم دینیہ کی پہلے تکمیل کیجئے, اس کے بعد جو ہے وہ فیض حاصل کرنے کے لیے تشریف لائیے گا. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب تحصیل علم کے بعد حاضر ہوئے تو حضرت شیخ عبد القدوس چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وصال فرما چکے تھے, اور ان کے شہزادے شیخ رکن الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسند خلافت پر جلوہ افروز تھے. آپ کے شہزادے وہاں پر موجود تھے. تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شیخ عبد الاحد فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ میں آپ کو خلافت جو ملی ہے وہ عبد القدوس چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو شہزادے ہیں شیخ رکن الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے ذریعے ملی ہے. تو انہوں نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ میں خلافت بھی عطا فرمائی, اور فصیح اور بلیغ زبان کے اندر عربی زبان کے اندر اجازت نامہ بھی مرحمت فرمایا, اور کافی عرصہ آپ جو ہے وہ ان کی خدمت میں رہے. اس کے بعد آپ نے سفر جو ہے وہ فرمائے, کیونکہ علماء بزرگان دین کی زندگی ہم دیکھیں تو اسفار بھی بہت سارے ہوتے ہیں, اور سفر ہی کامیابی کی چابی ہوتی ہے, بہت ساری چیزیں سکھا رہی ہوتی ہے. تو سفر آپ نے فرمائے, بہت سارے اصحاب معرفت سے آپ نے ملاقات کی, نہ جانے کن کن اولیاء اکرام سے آپ نے ملاقاتیں کر کے ان سے فیض حاصل کیا. بالآخر سرہند شریف جو ہے وہ آپ تشریف لے آئے, اور آخری عمر تک آپ وہیں پر قیام پذیر رہے, اور اسلامی کتب کا آپ درس دیتے رہے, جیسے فقہ ہو گئی, اصول فقہ ہو گئی, اور اس کے اندر بھی آپ بے مثال تھے, بے نظیر تھے. اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چلیں علم کے اندر بہت بڑے عالم دین تھے, مفتی اسلام تھے, تو اگر کچھ لوگ جو اس طریقے کی ذہنیت رکھنے والے ہوتے ہیں تو وہی سوچتے ہیں چلیں کوئی علم کے اندر ماہر ہے تو پھر اس کی ولایت, اس کی کرامت اور یہ زیادہ جو ہے وہ ثابت نہیں ہے. لیکن آپ اتنی کمال کی ہستی تھے کہ آپ جو ہے وہ فقہ و اصول فقہ کے اندر بھی ماہر ہیں, اور آپ کتب صوفیاء اکرام کا درس بھی دیا کرتے تھے, تصوف کے ماہر تھے آپ, کتب صوفیاء اکرام کا درس دیا کرتے تھے. جیسے مثال کے طور پہ تعارف ایک کتاب آتی ہے, اور عوارف المعارف یہ کتاب کا نام ہے, اور فصوص الحکم یہ کتاب کا نام ہے. یہ وہ کتابیں ہیں جو تصوف پر جو ہے وہ تصوف کے مواد پر جو ہے وہ پائی جاتی ہیں, اور ان کا جو ہے آپ درس دیا کرتے تھے. بہت سارے مشائخ سے آپ نے استفادہ حاصل کیا ہے, خلافت حاصل کی ہے, اور تقریباً 80 سال کی عمر جو ہے وہ آپ نے پائی ہے, اور 1558 سن عیسوی کو آپ کا وصال ہوا, اور آپ کا مزار مبارک سرہند کی مبارک سرزمین پر ہی موجود ہے. تو آپ دیکھیں والد محترم جب اتنے کمال کے ہوں تو پھر بیٹا بھی مجدد الفسانی جیسا پیدا ہوتا ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور بالکل ایسا ہی ہے کہ والد اگر نیک ہو تو اولاد بھی نیک ہوتی ہیں, والدہ نیک ہو تو اولاد بھی نیک ہوتی ہیں. تو یہ یاد رکھیے, آپ کتنی ہی ایجوکیشن کی سیڑھیاں چڑھا دیں اور دنیاوی تعلیم دے دیں اور باہر بھیجا کر کتنا ہی کچھ کر لیں, اگر گھر میں تعلیم و تربیت کا نظام نہیں ہے, سسٹم نہیں ہے, تو کہیں نہ کہیں وہ خلا باقی رہ جاتی ہے. اور ایسا لگتا ہے کہ باہر اگر پڑھا بھی لیا تو ایک کور چڑھ جاتا ہے, لیکن جو اندرونی معاملات ہوتے ہیں یقیناً یہ تربیت سے ہی حل ہوتے ہیں. بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ گھر میں ماحول نہ ہو تب بھی اولاد نیک بن جائے اور ایک اچھا ماحول مل جائے تو وہ آگے بڑھ جائے, ورنہ عموماً دیکھا یہی جاتا ہے کہ اگر گھر کا ماحول اچھا ہے تو یقیناً پھر سارے کے سارے معاملات درست رہتے ہیں. جو اولاد والے ہیں یا جو اولاد والے انشاءاللہ فیوچر میں بنیں گے, سبھی کے لیے یہ عرض ہے کہ ہمیں آپ حضرت کی سیرت سے دیکھیں, مذہب میں آپ کو ڈسٹرب کیا, لیکن حضرت کی سیرت سے دیکھیں کہ یہاں پر نوافل کے بارے میں آپ نے قول ارشاد فرمایا کہ بھئی فرائض کے بعد اگر میں نوافل کی پابندی کی ہے تو اپنے والد محترم کی اتباع کرتے ہوئے کی ہے. اور یہاں ہم اپنے معاشرے پر غور کریں تو نوافل تو دور کی بات, فرائضوں پر بھی تربیت نہیں ہو رہی ہوتی ہے. یعنی جو چیزیں والد کے لیے ضروری ہوتی ہیں کہ وہ اپنی اولاد کو نماز سکھائے, نماز کا طریقہ سکھائے, کیا چیزیں ضروری ہیں, کیا چیزیں فرض ہیں, فرائض کا علم دینا یہ ایک جو ہے وہ تربیت کا حصہ ہے, اور یہ سکھانا بھی ضروری ہے. اگر فرائض ہی ادا نہیں ہوں گے تو جو ہے پھر انسان ہی کس کام کا. تو یہاں اپنے اولیاء اکرام کی سیرت سے دیکھیں تو فرائض سے ہٹ کر نوافل کی جو پابندی ملی ہے وہ اولاد کو جو ہے وہ والد صاحب کے صدقے میں ملی ہے. تو جو بھی صاحب اولاد ہیں, ماشاءاللہ آپ نے جو فرمایا, جو بھی صاحب اولاد ہیں تو ان کو یہ چاہیے کہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی پابندی اپنی اولاد کو کروائیں. تو انشاءاللہ ایک بہترین جو ہے وہ اولاد ہم جو ہے وہ تربیت کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے, اور وہ جو اولاد ہے ہماری وہ ہم سے تربیت لینے میں کامیاب ہو سکیں گے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. زندگی کی اور بھی پہلو ہیں. مفتی صاحب کی طرف میں دوبارہ سے آؤں گا. مفتی صاحب, آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حلیہ مبارک
اور نکاح کی جو تقریب تھی اگر اس کا بھی ذکر خیر ہو کہ یہ جو شخصیت تھی ان کا جو نکاح ہوا کس انداز میں ہوا، اور آپ کا جو حلیہ مبارک ہے یعنی وقت کا مجدد ہے، وقت کا بڑا عالم ہے، جو علماء کرام کا اور جو عوام ہے ان کا بھی رجوع انہی کی طرف ہے، تو پھر ایسا ہوتا ہے نا مفتی صاحب کی شخص زمانے کا بڑا ہے، بڑا نام ہے، تو ذرا اس کے سوٹ بوٹ بھی ذرا عجیب سے ہوتے ہیں اور تھوڑا لگتا ہے کہ جناب دکھنے میں بھی یہ تھوڑا ایک منفرد شخص ہے، وہ ہر جگہ بیٹھے گا نہیں، ہر لباس پہنے گا نہیں، ہر چیز کو چھوئے گا نہیں، تو معاملہ یہ تھا پھر یا کچھ اور تھا؟ حضرت سیدنا شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی رنگت گندمی مائل بسفیدی تھی، گیہواں کلر ہمارے یہاں بولتے ہیں اس کا، جس کا ہے نا، لیکن جو سفیدی کی طرف مائل تھی، پیشانی کشادہ، چہرہ مبارکہ خوب نورانی تھا، ابرو دراز اور سیاہ تھے اور باریک تھے، جی آنکھیں کشادہ اور بڑی بڑی تھی، جبکہ ناک باریک اور بلند تھی، لب سرخ اور باریک، دانت موتی کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ پیوست اور چمکدار تھے، داڑھی مبارک گھنی اور دراز لمبی مربع، یعنی بعض لوگوں کے ایسے جیسے ہم لوگوں کی ایسی ہے چوڑائی میں تھی، اور دراز قد تھے جسم کے اعتبار سے۔ سبحان اللہ۔ یہ سب چیزیں عموماً بہت سی چیزوں میں مشترک بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں، جی جی لیکن اس کے اندر بہت ساری خوبیاں بیان کی گئی، جی اور یہ یقیناً بہت سی خوبیاں تھیں، جی لیکن اس میں دوسرے لوگ مشترک ہو بھی سکتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے نا۔ لیکن ایک خوبی تھی کہ آپ کے جسم مبارک پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ اچھا سبحان اللہ، کیا بات ہے، ایسا نہیں کہ کسی کے جسم پر، کوئی ولی کے جسم پر مکھی بیٹھ جائے تو اس کی ولایت ختم ہو گئی، ایسا مسئلہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن آپ کی ایک شان تھی، خصوصیت تھی آپ کی۔ خصوصیت تھی سبحان اللہ۔ کہ آپ کے جسم پر مکھیاں نہیں بیٹھا کرتی تھی، واہ واہ، اور کیا بات ہے، پاؤں کی ایڑیاں صاف اور چمکدار تھیں، اور ایسے نفیس اور صاف ستھرے تھے کہ پسینے سے ناگوار بو نہیں آتی تھی۔ کوئی انسان ہے، ہم لوگ پسینہ آتا ہے، خصوصاً بمبئی کا جو پسینہ ہوتا ہے کچھ نہ کچھ بو آ جاتی ہے، لیکن یہ ان کے پسینے سے بھی ناگوار بو نہیں آیا کرتی سبحان تھی۔ اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، یہ تو ہوا ان کا جو حلیہ اور سیرت کے تعلق سے آپ نے کچھ کہا۔ نکاح ایک اہم ترین چیز ہے، النکاح من سنتی، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اور انبیاء کرام، اولیاء کرام نے تناسل و توالد کے لیے، یعنی انسانی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے ایک جائز طریقے کو اپنایا جو نکاح کہلاتا ہے۔ تو آپ کا نکاح حضرت سیدنا مجدد الفسانی کے والد ماجد حضرت شیخ عبدالاحد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، جب آپ رحمۃ اللہ علیہ آگرہ سے اپنے ساتھ سرہند شریف لے جا رہے تھے، تو راستے میں جب تھانے سر پہنچے تو وہاں کے رئیس شیخ سلطان کی صاحبزادی سے حضرت مجدد الفسانی کا عقد مسنون کرا دیا۔ اب یہ چند لفظوں میں نے آپ سے یہ بیان کیا۔ جا رہے تھے آگرہ سے، جی جا رہے تھے سرہند، جی راستے میں پڑا تھانے سر، جی جو سہارنپور ضلع میں تقریباً پڑتا ہے، جی جی اس جگہ پہ آپ جب پہنچے تو وہاں پر جاتے جاتے سفر میں یہ نکاح کی تقریب منعقد ہو گئی۔ یعنی کوئی ایسا نہیں کہ اب وہ اسپیشل بارات آئے گی اب سرہند سے اور اسپیشل ساری چیزیں ہوگی، جا رہے ہیں، والد والدہ ہوں گی ساتھ میں، بس ایک عام سی تقریب منعقد ہو گئی جی اور نکاح ہو گیا۔ بڑی یہ ہمارے بزرگوں کا ایک طریقہ رہا کہ نکاح جو ہے سادہ کیا کرو، بہت مشہور ہے حدیث پاک میں، تو نکاح کو سادہ ہونا چاہیے۔ آج کے زمانے میں نکاح اتنا مشکل ہو گیا ہے، حدیث پاک ہے نکاح آسان کرو، ایسا ہی ہے، تو نکاح آج اتنا مشکل ہو گیا کہ
आदमी सोचता है यार मुझे अब बच्ची का निकाह करना है, बच्चे का निकाह करना है, अब वो इसको भी दावत देना पड़ेगा, अरे इसको भूल गए तो ये हाल होगा, और उसको वो एक अलग हॉल मैटर करना होगा, वही पूरा एक समझे कि मेन्यू रखना होगा, वो सारी की सारी चीजें बड़ी वो बड़ी मुश्किलात में आदमी, यानी कभी कभी आदमी ये तसव्वुर करता है ना कि यार कैसे होगा, कैसे, और आदमी खुद भी तकल्लुफ मोल लेता है। घर वाले भी, एक तो ये कि एक तकल्लुफ करना पड़ता है और एक मोल भी लेता है। तो ये हमारे बुजुर्गों की सीरत, जैसे हम बोले ना सादगी वाला निकाह, कम खर्च वाला निकाह, लेकिन अभी जो निकाह है वहाँ एक लफ्ज ऐड हो गया है लोन वाला निकाह। यानी लोन लिया जाएगा, बैंक से लोन लिया जाएगा, कर्ज लिया जाएगा, इधर से उधर से लिया, और फिर जो है वो उसने निकाह की तकरीब की है। लोग कुछ तो आएंगे जो कितने अच्छा बना दो वो उसकी बुराई करेंगे कि वो डिश नहीं रखी है जो फुला जगह थी, या तारीफ भी कर दी तो एक दिन की खुशी मुफ्ती साहब इसने हासिल की है, दूसरे दिन से फिर कर्जदार आने लगते हैं और सारी की सारी चीजें फलां के यहाँ गए थे शादी में तो ये था, फलां के यहाँ तकरीब में ये मामला थे, वो एक दिन को अदा करने के लिए बंदा फिर सालों साल कर्ज की अदायगी कर रहा होता है। ऐसा मामला था, ऐसा था। तो FGN चैनल के नाजरीन, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने निकाह की तकरीबात को आसान रखिए, सादा रखने की कोशिश कीजिए, और कौन क्या कहेगा ये मत देखिए, शरीयत मुतहरा की पाबंदी कीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला उस निकाह में बरकत होगी। सुभान अल्लाह। आसान निकाह जो होता है ना उसके अंदर बरकत होती है। क्या बात है, माशाअल्लाह। तो बुजुर्गों की सीरत से ये भी हमें यहाँ पर जो है ना सीखने को वो मिल रहा करने है। वालों ने आसान निकाह कर लिए, लेकिन जो कहने वाले हैं उनको भी मैं चाहूँगा कुछ पैगाम दें कि जो कह रहे होते हैं अगर किसी की आसान शादी हो गई, किसी की सादगी के साथ शादी हो गई, भाई हमें नहीं बुलाया, या बुलाया तो फिर ये नहीं किया, ये किया, तो क्या क्या कहेंगे उन लोगों के लिए जो कहते हैं। अब उन्हीं के कहने की वजह से इंसान जो है मुश्किल में आ जाता है। मैंने कहा एक तकल्लुफ में पड़ जाता है, एक तकल्लुफ में पढ़ना पड़ता है, तो उसकी वजह यही होती, अरे यार फला को दावत नहीं दिया तो क्या हाल होगा, वो कैसा करेगा, अरे वो फला रिश्तेदार वो तो खटिया खड़ी कर देगा। मुफ्ती साहब अभी तो यानी इस पर सिर्फ ये जिक्र करें कि एक तो एक शादी, लेकिन अब तो प्री वेडिंग हो गई है, शादी से पहले उसकी तैयारियों के लिए एक अलग तकरीब होती है, वो एक अलग दावत होती है। अच्छा फिर हल्दी का खाना है, तो फिर मेहंदी का खाना है, तो फूला का खाना है, वो मेन जो निकाह है उससे पहले 4 खाने होते हैं, फिर एक मेन खाना रहता है वो एक अलग रहता है, उसके बाद खाने भी अलग होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, अच्छा हो सकता है कि कोई ऐसा शख्स हो जो लोग करते हैं उनको अल्लाह पाक ने नवाजा है, लेकिन जो इनके जो गरीब लोग होते हैं या जो एक मिडिल क्लास के होते हैं फिर वो इनसे समझे कि एक तरगीब लेते हैं और फिर वो भी कर रहे होते हैं। तो बहरहाल जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाना चाहिए और हो भी। नाजरीन से आपके दखल अंदाजी के लिए माजरत, FGN चैनल के नाजरीन से दरख्वास्त करूँगा कि FGN पर एक सिलसिला आया था, यूट्यूब पर भी वो सिलसिला मौजूद है, इस्लाह रसूम जी, उसको देखने की कोशिश करें। रस्म व रिवाज। तो ये रस्म और रिवाज सिलसिला, इसमें हमने उस टॉपिक तक पहुंचे थे अभी शादियों के टॉपिक पे। जी। तो चंद सिलसिले FGN चैनल पर ये बयान ये अपना अपलोड किए गए थे। जी। तो और यूट्यूब पर भी ये सिलसिले गालिबन मौजूद है, रस्म और रिवाज बिल्कुल मौजूद है। तो मैं FGN चैनल के नाजरीन से गुजारिश करूंगा कि ज़रूर इस सिलसिले को देखें, बहुत मज़ा आएगा इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। आज़म मदनी साहब की तरफ बढ़ूंगा। आज़म भाई, आपकी तदरीसी खिदमत, ये तो जिक्र किया हमने कि माशाअल्लाह 18 साल ही की छोटी सी उम्र में तमाम जो उलूम ज़ाहिरिया है उससे आपने फ़रागत हासिल कर ली। अब तदरीसी खिदमत देखें कि एक तो है पढ़ना, फिर है कि पढ़ाना, तो इन्होंने उलमा प्रोडक्शन भी जो है वो तैयार किया है, तो यकीनन तदरीसी खिदमत भी इनकी रही होंगी। माशाअल्लाह, क्या बात है। तो यानी ये किताबें पढ़ाने का सिलसिला और उलमा तैयार करना, नाजरीन ये भी आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सीरत का एक मुस्तकिल समझे पहलू है कि आपने पढ़ा, फिर पढ़ाया और उलमा तैयार किए, और वो उलमा जो उम्मत को नफ़ा पहुँचाए, उम्मत को राह रास्त पर लाएँ। तो ये बहुत प्यारी बात होती है कि हम ऐसी चीज़ तैयार करके चले जाएंगे जो हमारे बाद भी दीन को फैला सकें, दीन को आम कर सकें। हमने क्या ऐसी चीज़ की है, हमने क्या ऐसी खिदमत की है, ये भी आज के प्रोग्राम में हमें गौर करना चाहिए कि ये बुजुर्गान दीन तो बहुत कुछ ऐसा करके गए हैं कि आज तक उनके फ़यूज़ व बरक़ात को लूटा जा रहा है और उनके फ़यूज़ व बरक़ात को हासिल किया जा रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें भी गौर करना चाहिए। मैं आखिरी में मुफ्ती साहब की तरफ दोबारा से आऊँगा
مفتی صاحب مزید آپ کیا فرمائیں گے؟ آپ کی خلافت کے تعلق سے آپ کے مرشد کامل کون تھے، اور آپ کے مرشد گرامی کا کس قدر پیارے انداز میں ادب آپ فرمایا کرتے تھے؟ اگر اس پر بھی آپ کچھ آخر میں روشنی ڈالیں۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مختلف سلاسل طریقت میں اجازت و خلافت حاصل تھی۔ نمبر 1 سلسلہ سہروردیہ کبرویہ میں اپنے استاد محترم شیخ یعقوب کشمیری سے اجازت و خلافت حاصل ہوئی۔ دوسرے سلسلہ چشتیہ قادریہ میں اپنے والد ماجد حضرت شیخ عبدالاحد چشتی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اجازت و خلافت حاصل تھی۔ تیسرا سلسلہ قادریہ میں کیتھلی، یہ سرہند کے آس پاس کوئی جگہ تھی، کہ بزرگ حضرت شاہ سکندر قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اجازت و خلافت حاصل تھی۔ اور چوتھی سلسلہ نقشبندیہ میں حضرت خواجہ محمد باقی باللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت و خلافت حاصل تھی۔ اور میرے علم کے مطابق حضرت شیخ باقی باللہ سے آپ مرید بھی تھے۔ سبحان اللہ۔ اور 3 سلسلوں میں آپ اکتساب فیض کا ذکر کرتے ہوئے خود مجدد الفسانی فرماتے کہ مجھے کثیر واسطوں کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارادت حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ سلسلہ نقشبندیہ میں 21 طرق سے، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے بہت، یعنی آپ ذرا غور کیجئے، 21 مشائخ سے ان کو گویا خلافت حاصل ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان سلسلہ قادریہ میں 25 اور سلسلہ چشتیہ میں 27 واسطوں سے۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک اہم ترین چیز ہے۔ ہاں۔ یعنی آج کسی کو ایک خلافت مل جاتی ہے تو اس کا تو خلیفہ فلاں ہاں ٹائٹل ہو جاتا ہے، جی، ہے نا۔ اور کیا کہتے ہیں، اتنے بزرگوں سے خلافت کا ملنا۔ اچھا، اتنی ساری خلافتیں لینے کے بعد، اتنا سارا فیضان لینے کے بعد، پھر وہ جو امت میں تقسیم کیا ہے، آپ جو ماشاءاللہ بات فرما رہے تھے کہ لوگوں کی نیکی کی دعوت کے لیے آپ نے جو کام کیے ہیں، کئی سارے کارہائے نمایاں آپ کی زندگی میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ آپ نے کس انداز میں کام کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس وقت جو دور تھا وہ اکبر بادشاہ کا دور تھا، اور اس وقت بہت سارے فتنے جو ہے نا وہ ہندوستان کے اندر گردش کر رہے تھے، اور دین اکبری کے نام سے جو ہے نا فتنہ جو ہے وہ وجود میں آیا تھا۔ تو آپ نے اس کا جو سد باب کیا، اور دین اکبری کے نام پر جو لا دینیت پھیلائی جا رہی تھی اس کو آپ نے جو ہے روکا ہے۔ ایک تو یہ سب سے بڑا کارنامہ ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے نا دین واقعی میں خلط ملط ہو گیا تھا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، یہ جو ہے نا وہ ممتاز کرنا مشکل تھا۔ یعنی عوام ہوتی تو کنفیوز ہو جاتی کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ عوام کنفیوز ہی تھی اس وقت، جو ہے نا وہ عوام کنفیوز ہی تھی۔ بہت سارے مسائل جو ہے وہ دین کے خلاف جو ہے وہ رائج ہو چکے تھے، اور اکبر بادشاہ کے دور کے اندر جہانگیر، اس کا جو بیٹا تھا جہانگیر، اس نے بھی آ کر کے یہی فرمان جاری کیا تھا کہ جو کوئی بھی آئے گا میرے جو ہے دربار کے اندر تو سب سے پہلے مجھے جو ہے وہ تعظیمی سجدہ کرے گا۔ حالانکہ سجدہ تعظیمی جو ہے وہ دین اسلام میں منع ہے، حرام ہے، اور یہ اس نے حکم جاری کیا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مطلب حق کا ساتھ دینے کے لیے، باطل کو ختم کرنے کے لیے آپ نے اس کے اس حکم کو منع کر دیا، اور ایک تعداد آپ کے ساتھ بھی تھی۔ تو اس بادشاہ نے جو ہے نا وہ میٹنگ بلائی اور کہا کہ ایسا کوئی بتائیے، کہ ایسا کوئی طریقہ بتائیے کہ جس سے یہ جو ہے وہ ذات جو ہے وہ مان جائے اور مجھے سجدہ کر لے، اور اس طریقے کا معاملہ ہو جائے۔ تو اس میں سے ایک شخص نے بولا ایسا کیجئے کہ بادشاہ سلامت، آپ کے دربار میں جب بھی کوئی آتا ہے تو دروازے سے جیسے داخل ہوتا ہے تو دروازے کی جو چوکھٹ ہے اس کو آپ جو ہے نا تھوڑا نیچے کروا دیجئے۔ جب کوئی اندر داخل ہوگا جھک کر آئے گا، تو وہ جھک کر ہی آئے گا، اور ان کے جھکنے کو آپ جو ہے نا وہ سجدہ سمجھ لیجئے گا، تعظیم سمجھ لیجئے گا، اور اس دروازے سے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو داخل کروائیے گا۔ اب یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ انسان کو نا مومن کی فراست سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اتقوا فراست المومن کہا گیا کہ مومن کی فراست سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ مومن جو دیکھتا ہے وہ نور الہی سے دیکھتا ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس کی جو ہے نا وہ بھنک پہلے سے ہی معلوم ہو گئی تھی کہ یہ جو معاملہ کیا گیا ہے وہ کیوں کیا گیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے ہی بادشاہ کے دربار میں داخل ہوئے تو آپ نے پہلے سر نہیں بلکہ اپنا قدم جو ہے وہ داخل فرمایا،
قدم داخل فرمایا سر ویسے کہ ویسا ہی ہے، اور وہ پیغام دیا پوری امت کو کہ یہ جو سر ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے آگے ہی جھک سکتا ہے. بولتے نا کہ وہ یہ کسی کے سامنے نہیں جھکنا. کیا بات. یہ علم ہوتا ہے جو بندے کو سنبھالے رکھتا ہے، اللہ پاک کا قرب ہوتا ہے جو بندے کو سنبھالے رکھتا ہے. آپ کی دیگر جو تبلیغی خدمات تھی، دینی خدمات تھی، انشاءاللہ وہ ہم یہ بیان کریں گے انشاءاللہ. چونکہ وقت بھی ہمارا کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے، تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمات پر ہم نے کچھ یہاں پر الحمدللہ بیان کیا ہے، برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. یقیناً مجدد وہ ہوتا ہے جو احیاء سنت کے لیے کام کرتا ہے، سنت کو زندہ کرتا ہے. سنت تو موجود ہوتی ہے لیکن اس پر عمل کرنے والے کم ہو جاتے ہیں. الحمدللہ یہ احیاء سنت کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کے معاملات میں آسانی پیدا کر رہا ہوتا ہے. یقیناً دین تو پاک صاف ہی ہے، لیکن جو لوگوں کی طرف سے دین پر گرد و غبار لگانے کی کوشش کی جاتی ہے، بیجا کے اعتراضات ہیں اور بے دینی پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے، وہاں پر مجدد آتا ہے اور بتاتا ہے کہ دین حق ہے، دین پاک صاف ہے. اور جو اس طرح کے لوگ ہیں جو دین پر داغ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ان کا داغ لگانا یا یہ لوگ یہ درست نہیں ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے یہ فیصلہ کر کے لوگوں کے درمیان میں بتا دیتا ہے. وہی جملہ میں آخر میں کہوں گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتا ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. فاتحہ خوانی کا بھی ضرور اہتمام کیجیے گا، اور انداز ایسا ہی ہو. تقریباً اس پروگرام میں جب میری شرکت ہوتی تو میں یہی انداز بیان کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو بھی آپ ساتھ میں بٹھائیں، فاتحہ خوانی کا سلسلہ کریں، لوگوں کو تبرک آپ تقسیم کریں اور کہیں کہ یہ نیاز مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں. وہ کہیں گے یہ کون ہے، تو پھر آپ ان کو ذرا سا ذکر کر کے بھی بتا دیں. آپ کے بچوں کو بھی آپ بتائیں کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کون تھے، اور پھر ان کو یہ کہیں کہ ہمیں فخر ہے کہ الحمدللہ ہم ہندوستانی ہیں، ہندوستان کی سرزمین پر الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں مبعوث کیا ہے، ہمیں پیدا کیا ہے، اور اسی سرزمین سے تعلق حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی ہے. انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ جو پنجاب سرہند نہیں پہنچے ہیں، اللہ پاک ان کو وہاں کی حاضری عطا فرمائے، ہم بھی وہاں پر حاضر ہوں. دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری تمام حاجات پر رحمت کی نظر فرمائے. اپنا بہت خیال رکھیں. FGN چینل دیکھتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ. خدا کا خاص ایک